الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اسلامی معاشرے اور مسلمان گھرانوں کی خصوصیت ہے، اسلامی معاشرہ، اس مسلمانوں کے گھرانے، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ وہاں بڑوں کی تعظیم، تکریم، ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، یہ مسلمان معاشرے کا امتیاز خصوصیات تھی۔ کہ جہاں مسلمانوں کا گھرانہ ہوتا وہاں مسلمانوں میں بڑوں کو تعظیم ملتی، عزت ملتی، احترام ملتا۔ ماں باپ ہوتے تو وہ گھرانہ اس ماں باپ کو اپنے گھر کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ یہ مسلمان سوسائٹی کی خصوصیت ہے، مسلمان گھرانوں کا امتیاز ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا کے لیے اولڈ ایج ہوم ہے، ماں باپ بوجھ ہے، مسئلہ ہے، مصیبت ہے۔ مسلمانوں کا امتیاز یہ تھا کہ ان کے ماں باپ ان کے لیے رحمت تھے، برکت تھے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف۔ وہ تو کوئی ذلیل ہی ہوگا، وہ تو کوئی برباد ہی ہو جائے۔ یا رسول اللہ کون؟ آپ بار بار یہ فرما رہے کون؟ فرمایا جو اپنے والدین کو پائے، یا ایک یا دونوں، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے، کوئی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی دولت گھر میں ہے اور پھر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پہ حق کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتک او النار، یا تو تمہاری لیے جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر انہیں خوش رکھا اور ان کی خدمت کی، اپنا جان مال ان پہ لگایا اور ان کے دلوں سے دعائیں لی، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور ان کا دل دکھایا، تکلیف دی، انہیں بوجھ سمجھا، ان کے ساتھ تم نے بدسلوکی کی، تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو مسلمان گھرانوں میں، اسلامی سوسائٹی میں ماں باپ عظیم دولت ہوتی ہے، بڑا سرمایہ ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میں سوال کر رہا تھا، آپ جواب دے رہے تھے، اگر میں سوال کرتا رہتا آپ جواب دیتے رہتے، میں نے تو یہ 3 سوال کیے، یہاں تک میں بھی رک گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اور نماز کے درمیان جو عمل بتایا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد جو دوسری بات فرمائی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میری عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک، میری عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے رب کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، رب کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ تو ناراض ہوں رب راضی ہو جائے، نہیں، یہ راستہ نہیں ہے، یہ راستہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم مانو، ماں باپ کو راضی رکھو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے رب کی رضا ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالی کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں۔ پوچھے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا، کہا پھر جھوٹی قسم کھانا، اکبر الکبائر، بڑے کبائر، شرک کرنا۔ دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی، بدسلوکی۔ تیسرا گناہ ناحق قتل کرنا، چوتھا گناہ جھوٹی قسم کھانا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: المنان، احسان جتلانے والا، العاق، نافرمان ماں باپ کا، اور تیسرا فرمایا مدمن خمر، شراب کا عادی، شراب پینے کا عادی جنت میں نہیں جائے۔ تو کوئی مسلمان گھرانہ ہوتا اور مسلمانوں میں اسلام کی تازگی ہوتی تو وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نظر آتا ہے، وہاں مسلمانوں میں ماں باپ کی خدمت نظر آتی ہے۔ جتنا بوڑھا ہو گیا اماں، جتنی بوڑھی ہو گئی امی، جتنا بوڑھا ہو گیا والد، وہ سمجھتا ہے اتنی برکت بڑھ گئی گھر میں، خدمت کا موقع ملے گا، دعائیں لینے کا وقت مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان ہے اور کہنے لگا میرے ابا اماں بوڑھے، زندگی کا ایک بڑا موسم بیماری میں گزرا، بستر پہ پڑ گئے، کھلایا میں نے، پلایا میں نے، کپڑے میں نے پہنائے، اتارے بھی میں نے، گندگی بھی بستروں سے میں نے اٹھائی، ابا چلے گئے، اماں کی خدمت اب میرے سپرد ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ فرمانے لگا سارے تو یہ کر رہا ہے، تیرے ابا اماں بھی تیرے ساتھ یہ کرتے تھے، ٹھنڈی راتوں میں تیری گندگی صاف بھی کرتے تھے، سینے سے بھی لگایا کرتے، تو بیمار ہوتا تو لگتا کہ وہ بھی بیمار ہو گیا، تیری پریشانی ان کی پریشانی بن جاتی تھی، تجھے نیند نہ آتی تو ان کی نیندیں بھی اڑ جایا کرتی تھی، تیری تکلیف ان کی تکلیف ہو جایا کرتی تھی۔ یہ ساری خدمت وہ بھی کر رہے تھے، تو بھی کر رہا ہے، لیکن فرق ہے تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ جلدی عافیت سے انہیں اٹھا لے، وہ یہ ساری تکلیفیں بھی اٹھاتے تھے، کہتے تھے اے اللہ اس بچے کی عمر اور دراز کر دو۔ ایک واقعہ لکھا، ایک نوجوان جب جوانی ہے، جیب میں پیسہ بھی ہے، ہڈیوں میں گودا بھی ہے، گرم خون بھی ہے، اور ابا کی جیب خالی ہو جائے، وہاں سے سارے مفادات ختم ہو جائے، اب تو ایک اسلام کی روح ہی ایسی ہے جو اس باپ کو بیٹے کے لیے عبادت بنا سکتی، اس کی خدمت عبادت بنا سکتی، وہ نہ ہو تو پھر بوجھ ہے، پھر اس کی باتیں بہت جلد کڑوی لگتی ہیں، سر میں درد ہوتا ہے۔
باپ بیٹھا ہوا تھا. اچھا بڑی عمر بڑھ جاتی ہے تو زبان پہ ساری توانائی سمٹ کے آ جاتی, اعصاب کمزور ہو جاتے, اس کے باقی اعضاء تو اتنے کام نہیں کرتے, زبان زیادہ بات کرتی ہے. بس اوقات اس کی طبیعت کے اندر تحمل اور برداشت بھی کم ہو جاتا ہے, جھنجھلاہٹ بھی آ جاتی ہے, اعصاب کمزور ہیں, دماغ کمزور ہے, چاہتے ہیں سب میری سنیں. بیٹا بیٹھا ہوا, دیوار پہ کوا تھا, پوچھا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کوا ہے. پھر پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کوا ہے نا. پھر پوچھا, اب آواز میں کچھ تلخی کچھ تیزی. جب چوتھی مرتبہ پوچھ دیا تو ڈانٹ دیا. تو باپ کے آنکھوں سے آنسو سے آ گئے, اندر گیا, پرانی ڈائری لے کے آئے. کہا اتنے سال پہلے تم یہیں تھے, میں بھی یہیں تھا, یہی منظر گھر کا تھا, تم نے سوال کیا پھر سوال کیا, ہر بار میرا جواب پہلے سے زیادہ شفقت کے ساتھ پیار کے ساتھ, اور تم نے 17 مرتبہ سوال کیا, ہر بار میں نے محبت سے جواب دیا. باپ تو باپ ہوتا ہے. ماں باپ ہی ایک ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے, اور کوئی نہیں ہوتا. ماں باپ ہی ایسے خیر خواہ اور سچے محسن ہوتے ہیں, چاہتے ہیں کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے, اور کوئی نہیں ملتا. یا روحانی استاد مل جائے, روحانی باپ مل جائے, یا حقیقی باپ مل جائے. جو یہ چاہتے ہیں کہ اولاد مجھ سے بھی آگے ہو جائے. تو جو مسلمانوں میں اسلام کی روح ہوتی ہے اور مسلمان گھرانوں میں اسلام کی تازگی ہوتی ہے, تو وہاں بڑوں کی تعظیم, تکریم, ماں باپ کی خدمت, ماں باپ کی اطاعت نظر آتی ہے. مسلمان معاشرے میں ماں باپ سرمایہ ہیں, بڑی دولت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بتایا تو ایک جملہ کہا بس, اللہ تعبدوا الا ایہ. اور جب بات اماں ابا کی آئی, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تقریباً 7 جملے کہے, اپنی بات ایک جملے میں. اور جب بات اماں ابا کی آئی تو اس کے لیے جو نصیحت فرمائی وہ 7 جملوں پر مشتمل ہے. والدین کے اندر حسن سلوک کرنا. کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, دونوں بوڑھے ہو جائیں تو اف بھی نہ کرنا, جیسا ہم کہتے ہیں نا, نہ گواری کا انداز. فرمایا یہ بھی نہ کرنا, نرم بات, میٹھی بات, اچھی بات. یہ سب قرآن سمجھا رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. کندھے جھکا کے رکھنا, خدمت میں لگے رہنا, نرمی دکھانا, حسن سلوک کرتے رہنا. فرمایا یہ سب کچھ بھی کرتے رہے, ماں باپ کی خدمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہا کرو, اے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ شفقت کی تو ان کے بڑھاپے پہ رحم فرما. رب اغفر لی ولوالدی, اللہ میری بھی بخشش فرما دے, میرے والدین کی بخشش فرما دے. رب اغفر لی ولوالدی, اللہ میری بھی بخشش فرما دے, میرے والدین کی بھی بخشش فرما دے. وللمؤمنین, ایمان والوں کی بھی بخشش فرما دے. اپنی بخشش کے ساتھ والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرو. اس لیے حدیث میں آتا ہے یہ ایسی بڑھیا نیکی ہے, ایسی بڑھیا نیکی ہے. فرمایا اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو, اضافہ چاہتے ہو, اور اپنے رزق میں برکت اور اضافہ چاہتے ہو تو والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو, صلہ رحمی کیا کرو.
اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو، والدین کے ساتھ نیکی کیا کرو، صلہ رحمی کیا کرو۔ کچھ زیادتیاں اور کچھ ظلم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا اللہ تعالی روک کے رکھتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ ہوئی زیادتی اور ظلم، اس کی سزا اللہ مرنے سے پہلے اولاد کو دیتا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمایا۔ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سزا دکھاتے۔ تو مسلمان معاشرے کی خصوصیت تھی، ماں باپ کی دعائیں لیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے بزرگ سے زیادہ تاثیر والی دعا ماں باپ کی ہے اولاد کے حق میں۔ بڑے سے بڑے بزرگ کی دعا کے مقابلے میں زیادہ اثر رکھنے والی دعا ماں باپ کی ہے اولاد کے حق میں۔ جو تڑپ، جو کیفیت، جو دل کی ساتھ دعا ماں باپ اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، کہاں سے ملتی ہے؟ دل ٹھنڈا کیا، کلیجہ ٹھنڈا کیا، خدمت اتنی کی، دل سے دعائیں نکلنے لگی، کام ہو جائے گا۔ ماں باپ سے دعا کرانا بھی اچھا ہے، لیکن اس سے بھی اچھی بات ہے دعائیں لینا، دل کرے دعا کرنے کا۔ دعا کرانا بھی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بڑھیا بات ایسی خدمت کی، ایسا خیال رکھا، ایسا سنبھالا، دعائیں نکل رہی ہیں، دعائیں دل سے نکل رہی ہیں۔ ماں باپ کی دعا، اللہ کے بعد اللہ نے جس چیز کی تلقین فرمائی، فرما والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کی اطاعت کرو، انہیں خوش رکھو، اور ان کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو، ان کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ بس اوقات براہ راست تکلیف نہیں پہنچتی، بیٹا باپ کو تکلیف پہنچائے، لیکن وہ بیٹا گھر کا ماحول ایسا بناتا ہے کہ ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ دو بھائی لڑ رہے ہیں، تکلیف کس کو ہوگی؟ باپ کو۔ بہن بھائی الجھ رہے ہیں ہر وقت، تکلیف کس کو ہوگی؟ باپ کو ہوگی، ماں کو ہوگی۔ تو کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے ماں باپ کو دکھ پہنچے، غم لگے، پریشانی آئے۔ رزاق تو اللہ ہے، عمر میں برکتیں تو اللہ نے دینی ہے، فیصلے تو اللہ کریم کرتے ہیں۔ جب اللہ کو راضی کرو گے ماں باپ کی خدمت کر کے، تو اللہ بھی تو اللہ ہے، اپنے خزانوں سے نوازے گا، اپنی قدرت سے عطا فرمائے گا، اپنی شان سے برکتیں عطا فرمائے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر بس اوقات ماں باپ سے ناراض ہو گئے، ارے میاں تم تو چھوٹے تھے، کیوں بھول گئے؟ کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقت برداشت کی، کتنی راتیں جاگے، کتنی پریشانیاں تمہاری خاطر اس نے قبول کی۔ ذرا قوت بازو کیا آیا، تھوڑی سی عقل کیا بڑی ہو گئی، کچھ جیب میں پیسے کیا آ گئے، یہ نادان اس محسن کو ہی بھول گیا۔ اپنے والدین کی شکل میں جو محسن ہیں ان کا ہی احسان فراموش ہو گیا۔ بس اوقات بہت جلدی آدمی جو بوتا ہے پھر کاٹنا پڑتا ہے۔ ماں باپ مسلمان نہیں ہیں،
تب بھی ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. تم تو مسلمان ہو. چاہے جائے کہ ماں باپ اللہ کے نافرمان ہوں، لیکن اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ نہیں کر رہے تو تمام جائز کاموں میں تم ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. انہوں نے خدمت بہت کی. آپ کے لیے بڑا دکھ اٹھایا ہے. عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا عبداللہ، میں نے اپنی اماں کو اس گرمی کی شدت میں بیت اللہ کے اطراف میں یہ سنگریزیں ہیں، زمین تانبے کی طرح گرم ہے، آسمان بھی گرمی شدت آگ برسا رہا، اپنی اماں کو کندھے پہ طواف کرایا ہے، سنگریزوں سے میرا پاؤں چھنی ہے. پوچھنا یہ ہے کیا ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ کہا بیٹے ساری زندگی یہ خدمت کرتا رہے. جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا، جو درد اٹھایا تھا، اس ایک درد کا بدلہ ساری زندگی خدمت نہیں ہو سکتی. وہ موت، زندگی اور موت کے کشمکش میں ہوتی. درد اٹھاتی ہے. اور زندگی میں نہ جانے ایسے کتنے مراحل آتے ہیں کہ اولاد کی وجہ سے اس کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، تکلیف دے کر، اولاد کی دکھ دیکھ کر، اولاد کی بیماری دیکھ کر اس کا دل بیٹھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ساری دم تکلیف برداشت کرتی ہے اپنے اولاد کے لیے. عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک وادی سے گزر رہے تو ایک نوجوان پہ نظر پڑی، اچھا لگا. میں نے کہا رسول اللہ کتنی زبردست جوانی ہے، اللہ کے راستے میں لگ جاتی، اللہ کے راستے میں لگ جاتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر عمر تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اس کی جوانی اللہ ہی کے لیے لگ رہی ہو. اتنے میں وہ نوجوان قریب آیا. آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ ہے تمہارا جس کا تم خیال کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ کے رسول میری والدہ ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لگے رہو، ان کے قدموں میں تمہارے لیے جنت ہے، اسی میں لگے رہو، ان کے قدموں میں جنت ہے. کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت مل جائے، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے پہ نظریں پڑ جائیں، آدمی صحابی بن جاتا ہے. کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خط لکھتے ہیں، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن والدہ ہیں، خدمت کرنی پڑ رہی ہے. جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں، لیکن والدہ کی خدمت ہے. پوچھنا چاہتا ہوں خدمت کرتا رہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اویس والدہ کی خدمت ہی کرتے رہو. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو نصیحت فرمائی. میں چلا گیا تو ایک شخص آئے گا قرن سے جس کا نام ہوگا اویس، اس سے دعا کرا لینا، اس لیے کہ اس نے اپنی والدہ کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. کیا اعزاز مل رہا ہے، کیا اللہ کا قرب ہے. تو حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں حضرت اویس تشریف لائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کر استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے. حضرت عمر خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی آپ کے حق میں ہے کہ اگر نبوت جاری رہتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتے. یہ شان اور یہ مرتبہ. تو حضرت اویس کا استقبال کر رہے. جب تعارف ہوا تو فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سے اپنے حق میں دعا کروا لوں، تم سے اپنے حق میں دعا کروا لوں.
تو میرے عزیزو، مسلمان معاشرے میں، مسلمان گھرانوں میں ماں باپ بڑا سرمایہ سمجھا جاتا تھا. ان کی خدمت، ان کی اطاعت، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اور ان کے لیے راحت بننا، اور پھر ان کے دلوں سے دعائیں لینا. ان کی دلوں سے دعائیں لینا بڑی مؤثر دعا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. بچپن میں بینائی چلی گئی. بچپن میں بینائی چلی گئی. والدہ بیٹھ گئی اللہ کے در پہ، اور ایسے مانگا اپنے بچے کے لیے کہ دعا کیا مانگی؟ بینائی بھی مانگی اور بصیرت بھی خوب مانگی. ہاں، کہ آج ان کے بیٹے کا علم، صدیاں گزر گئیں، وہ بیٹا اپنے علم میں آج بھی امت میں زندہ ہے. ایسی دعائیں لگی ماں کی اپنے بیٹے کو، بینائی بھی واپس آ گئی، اور ایسا قبول کروایا کہ صدیاں گزر گئیں، بیٹا دنیا سے چلا گیا لیکن اس کا علم زندہ ہے. بیٹا علم کی روشنی میں آج بھی زندہ ہے. ماں باپ کی دعائیں. اولادیں اپنی زندگی کا سفر آسان کر لیا کرتی تھیں ماں باپ سے دعائیں لے کر. ماں باپ سے دعائیں لے کر زندگی کا سفر آسان کر لیا کرتے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. کئی ساری قرآن کی آیات اس پر ہیں. والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کی خدمت، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. مشکل آ گئی. سفر میں تھے، مشکل آ گئی. غار میں آرام کے لیے لیٹے تھے، چٹان گری، باہر نکلنا مشکل ہو گیا. جو تھوڑا بہت توشہ تھا، مشکیزے میں پانی تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اب جنگل ہے، سفر ہے، کس کو بلائیں، کس کو پکاریں، کس کو آواز دیں. اب ہر ایک اپنی اپنی نیکی پیش کرتا ہے. ایک نے اپنی نیکی پیش کی جس کا تعلق معاملات سے تھا، کہ میرا مزدور تھا، مزدوری تو کی، مزدوری لے کے نہیں گیا، میں نے اس کی مزدوری اپنے کام میں لگا دی. کئی سالوں کے بعد آیا اپنی مزدوری لینے کے لیے. اس کی مزدوری سے جتنا نفع اس وادی میں تھا، جانوروں کی شکل میں، غلاموں کی شکل میں نے سارا اس کے حوالے کر دیا. یہ سارا تیری مزدوری ہے. اللہ یہ نیکی آپ کیا پسند ہے؟ اس مصیبت سے نجات دے دے. چٹان تھوڑی سی ہلی، کچھ روشنی، کچھ ہوا. دوسری نیکی تھی. دوسری نیکی تقوی کے متعلق تھی. برائی کے قریب پہنچا، تنہائی بھی ہے، خلوت بھی ہے. نہ قانون کی رسائی، کسی نہ کسی انسان کی نظر. وہ بچی کہتی ہے اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر، اس برائی سے پیچھے ہٹ جا. اللہ کی عظمت دل میں ایسی آئی، ایسا تقویٰ کہ برائی پہ پوری قدرت ہے. نہ قانون کی رسائی، نہ کسی بندے کا ڈر، لیکن اللہ کا خوف. پیچھے ہٹ گیا. اے اللہ اگر یہ نیکی آپ کو پسند ہے، اس مصیبت سے نجات دے دے. اور ہوا آئی، اور روشنی بڑھی، اور چٹان ہٹی، لیکن ابھی تک نکل نہیں پائے. تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے باپ باپ تھے، بوڑھے تھے، میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا. ایک دن میں بکریاں دور لے گیا چرانے کے لیے، کھلانے کے لیے. رات دیر ہو گئی. رات کو میں نے بکریوں سے دودھ نکالا، برتن میں لیا، ماں باپ کے قریب آیا. ان کی آنکھ لگ چکی تھی. اب میں نے اس خیال سے کہ رات کو اٹھیں گے، بھوک لگے گی،
اگر میں نے آرام کر لیا انہیں تکلیف ہوگی، برتن لیے کھڑا ہو گیا. اسی حال میں صبح ہو گئی، اسی حال میں صبح ہو گئی. اللہ یہ نیکی آپ کے لیے ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں پیش کی، اللہ رب العزت نے موت سے انہیں ایک نئی زندگی نصیب فرما دی. اللہ نے اپنی قدرت سے انہیں زندگی دی. تو ماں باپ کی یہ خدمت مشکلات آسان کرتی ہے، مشکلات سے نکالتی ہیں، رکاوٹیں ہیں زندگی میں، گلی بند نظر آ رہی ہے، بندش ہے، خدمت کرو، دعائیں لو، راستہ آسان ہو جائے گا. دعائیں کراؤ، راستہ آسان ہو جائے گا. تو یہ مسلمان معاشرے میں یہ خوبصورت زندگی ہوا کرتی تھی. ماں باپ سر کے تاج. ہاں گھر والی بھی ہے، اہلیہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، ایک اجتماعی ماحول ہے. تو پھر سلیقہ چاہیے، حکمت چاہیے، نہ بیوی کے حق ضائع ہوں اور نہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی ہو. دونوں کے حقوق ہیں، دونوں کے حق ہے. ایک کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہ ہو اور ایک کی وجہ سے دوسروں کے لیے حق تلفی نہ ہو. یہی سلیقہ مندی ہے، یہی حکمت ہے، یہی سیکھنے کی چیزیں ہیں. اور پہلے چونکہ گھر میں بڑے بڑے ہوتے تھے تو جو بھی گھر میں ہوتا تھا بڑوں کی تعظیم تو ہوتی تھی، بڑوں کا خیال تو رکھا جاتا تھا. بڑے جو ہیں، اس لیے کہ اسلام میں بڑوں کی تعظیم ہے، تکریم ہے. ان کی خدمت چھوٹے کیا کرتے تھے، خیال سب رکھا کرتے تھے. اور اگر آج چھوٹے کریں گے، کل جب یہ بڑے ہوں گے تو چھوٹے ان کا خیال رکھیں، ان کی تعظیم اور تکریم ہوگی. لیکن میرے عزیزو، جب اسلام کا درخت اندر سے سوکھنے لگ جائے نا، پھر تو اس درخت میں پھل نہیں آیا کرتا نا. جب درخت اندر سے سوکھنے لگ جائے تو پھر تو اس میں پھل نہیں آیا کرتا نا. تو اسلام کا درخت بھی جب میرے گھروں میں سوکھنے لگتا ہے تو پھر تو گھروں میں یہ بڑوں کی عزت، تکریم، محبت، یہ میٹھے پھل نہیں آیا کرتے. پھر یہ میٹھے پھل نہیں آیا کرتے. پھر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا مسلمان ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا. مردم شماری کے ہوں گے، نام کے ہوں گے، پیدائشی ہوں گے، موروثی ہوں گے، اسلام نہیں ہوگا. اور جب اسلام ہی نہیں ہوگا تو پھر ماں باپ کا احترام کہاں ہے؟ پھر ماں باپ کی تعظیم کہاں؟ پھر ماں باپ کی خدمت کہاں؟ پھر تو نافرمانی ہے. بدترین گناہ ہے ماں باپ کا قتل، اور ہو رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. ہاں؟ بدترین گناہ ہے ماں باپ کی دل آزاری، ماں باپ کے لیے تکلیف. تو جب اسلام ہے نہیں ہے اور مسلمان رہ گیا تو پھر تو اولاد، پر اللہ کے نبی فرمایا کرتے پھر اولاد کیا ہوگا؟ غصے کا باعث بنے گی. دیکھے گا طبیعت خراب ہوگی، دیکھے گی ڈپریشن ہائی ہو جائے گا، دیکھے گا پریشانی بڑھ جائے گی. اس کی تکلیفی دیکھ کر، اس کی حرکتیں دیکھ کر، اس کی بد اخلاقی دیکھ کر اولاد غصے کا باعث بنے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا اقصى اباہ
وَأَدْنَا صَدِيقَهُ اقصى آباہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، باپ کو دور کرے گا، دوستوں کو قریب کرے گا، دوستوں کو اپنا خیر خواہ سمجھے گا، باپ کو اپنا دشمن سمجھے گا، بدخواہ سمجھے گا۔ اقصى آباہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں کی خاطر ماں باپ کو ناراض کرے گا، دوستوں کی خاطر اللہ کی نافرمانی کہ ماں باپ کو دکھ دے گا۔ اقصى آباہ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ زندہ ہیں، بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے دروازے ہیں، جنت کے دروازے ہیں، خدمت کرو، دعائیں لو، برکتیں اور سمیٹو، اپنے گھروں کو مبارک بناؤ، ان کا دل خوش کرو۔ ہاں بڑی عمر ہوتی ہے، کچھ چیزیں ناگوار بھی قدر، صبر کیجیے نا، انہوں نے بھی تو آپ کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، انہوں نے آپ کی خاطر کتنی مشقتیں اور صبر برداشت کیا ہے، صبر کیجیے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک حتی الامکان ان کے لیے راحت کا باعث بنا۔ اور اگر والدین چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور چاہتے ہو کہ ماں باپ کے فرما بردار اٹھو اور قبر کے اندر بھی اپنے ماں باپ کا صلہ رحمی کرو، کل قیامت میں بارگاہ خداوندی میں نیک بچوں میں اٹھائے جاؤ، تو فرمایا پھر ایسا کرو کہ ان کے لیے ہمیشہ دعائے مغفرت کرتے رہا کرو، اور ان کے جو ملنے جلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور اپنی نیکیوں میں انہیں یاد رکھو، اپنی نیکیوں میں انہیں یاد رکھو۔ تو جب ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ان کے ملنے جلنے سے بھی زیادہ کن کا حق ہے؟ جو تمہاری بہنیں ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، جو تمہاری والدہ ہیں، جو تمہاری بہنیں ہیں، جو تمہارے بھائی ہیں، جو تمہاری والدہ ہیں، یا ان کے جو دوست ہیں، اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو کل قیامت میں تم والدین کے فرما بردار اٹھائے جاؤ، فرما بردار اٹھائے جاؤ۔ اس لیے فرمایا جو آدمی اپنے والدین کا فرما بردار ہوتا ہے کل قیامت میں اللہ انہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائے، ان کا خاص اعزاز و اکرام ہوگا۔ تو زندگی میں وہ خدمت نہ کر سکے جو مجھے کرنی چاہیے تھی، میں زندگی میں ان سے وہ دعائیں نہ لے پایا جو مجھے لینی چاہیے تھی، چلے گئے، تو میرے عزیزو اللہ کے نبی نے موقع اب بھی دے دیا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہا کر۔ ہر نماز کے بعد اگر یہ دعا ہو جائے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہا کرو، اور اپنی نیکیوں میں اللہ نے وسائل دیے ہیں، پیسہ دیا ہے، تلاوت کی توفیق ملتی ہے، نوافل ملتے ہیں، ان کو ان دعاؤں میں ان نیکیوں میں شریک کیا کرو، اور ساتھ ساتھ ان کے جو ملنے جلنے والے تھے ان کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو۔ میں نے عرض کیا ملنے جلنے والوں میں سب سے زیادہ تو آپ کی والدہ، ان کی بیوی، ان کی بچیاں، آپ کی بہنیں، ان کی دیگر اولاد، آپ کے بھائی، ان سے اچھا سلوک کرو نا، ایثار سے کام لو، درگزر سے کام لو، احسان سے کام لو۔ اللہ تعالی ہے، وہ بڑے قدردان ہیں، آپ کو محروم نہیں کریں گے، اپنے خزانوں سے دیں گے، اپنی قدرت سے دیں گے،
اور سب سے بڑی کیا چیز دولت ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور بھائی ساری دنیا مل جائے، اللہ ناراض ہو جائے تو کچھ نہیں ملا، قسم خدا کی کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا۔ اس لیے اس ذات کی رضا کی جستجو بھی رہو کہ یہ خزانہ مل جائے کہ وہ ذات راضی ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اس کی رضا ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اس کی خوشی ماں باپ کو خوش کرنے میں ہے، خوش رکھو۔ بڑی فضیلت ہے ماں باپ کو ہنسانا، ان کی دلجوئی کرنا۔ عمرے کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے، محبت بھری نظریں ماں باپ پہ ڈالنا حج عمرے کا ثواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ اگر کوئی بار بار کرے تو فرمایا اللہ کے خزانوں میں تو دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، بار بار اللہ اجر دے گا، ویسے ہی اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ تو بس اوقات آدمی اتنا پیسہ لگاتا ہے، اتنی مشقت اٹھاتا ہے، نفلی عمرہ کرتا ہے، اور سبحان اللہ ماں باپ گھر میں موجود ہیں، کتنی کمائی کر سکتا ہے؟ ان کے موجودگی میں کتنی برکتیں رحمتیں سمیٹ سکتا ہے؟ تو ان کی خدمت کرنا، ان سے حسن سلوک کرنا میرے عزیزو، یہ بڑی کمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بھی والدین کا ہمیشہ فرما بردار بنائے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے لیے راحت کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے ہمیشہ روحانی، مادی، دنیاوی نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں دل و جان سے شکر گزاری، اپنی فرما برداری عطا فرما، احسان فراموشی سے، نعمتوں میں ناشکری سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ حادثات، سانحات، موذی اور دہربا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے گھروں میں ایمان اسلام کی حقیقی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم گھروں میں محبتوں کی زندگی نصیب فرما، محبتوں کا ماحول نصیب فرما، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، احسان، ایثار والی زندگی نصیب فرما، بد اخلاقی سے، ہر قسم کی ایذا سے ہم سب کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ ہمارے بچے بچیوں کو اپنا بھی فرما بردار بنا، والدین کا بھی فرما بردار بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم بچے بچیوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی تربیت میں جو کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما، ان کی تعلیم کے جو غلط فیصلے ہوئے اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے مولا کریم اولادوں کی نافرمانیوں سے اور ان کی ہر قسم کی تکالیف سے ہر ماں باپ کو محفوظ فرما، یا ارحم الراحمین۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما،
یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمیں سلامتی عطا فرما، ہمارے شہر کو سلامتی عطا فرما، ہمارے گھروں میں سلامتی عطا فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی کی اور بے حیائی کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین اس ملک کو ظاہری باطنی ترقی عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہیں اہل پاکستان کو ان کے شر سے محفوظ فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور رنگ نسل وطن علاقے عصبیت کی بنیاد پر نفرتوں کو فروغ دے رہے، اے مولا مسلمانوں کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، اسلامی ایمانی بھائی چارہ عام فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے بے دینوں سے جہالات سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین غزہ کے مسلمان قبل اول کی حفاظت میں قربانیاں شہادتیں پیش کر رہے، انہیں اپنے شاعر شان اس کا بہترین انعام عطا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، دشمن کے مقابلے میں اے مولا کریم اپنی قدرت کے عجائبات دکھا۔ یا ارحم الراحمین ان کی قربانیاں شہادتیں امت میں دینی بیداری کا ذریعہ بنا، اسلام کی تر و تازگی کا ذریعہ بنا، اسلام کی اشاعت اور اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین اہل باطل کی سازشوں سے اہل اسلام کی حفاظت فرما، اے مولا کریم ان کی طاقت کو بہم دستے گریبان فرما، ان کے ظلم سے فتنوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔